جانباز مجاہد صاحبان، اس سے پہلے آپ اس ولولانگیز داستان کی 12 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1 نومبر 1986 کو نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد استاد حامد مسجد دارالعلوم ہی میں واقع اپنے چھوٹے سے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے موجود مسلح افراد کو دیکھ کر کسی قدر حیران ہوئے۔ دونوں شکل ہی سے ہندو نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے سروں پر بالوں کی لمبی چوٹیاں اور گھیروے رنگ کے لباس انہیں ہندو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا رخ استاد حامد کی جانب تھا۔ استاد کے قدم لمحہ بھر کو ڈگمگائے تھے مگر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، کون لوگ ہو تم؟ ریوالور والے کا دوسرا ساتھی سخت الفاظ میں بولا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ خاموشی سے ادھر آ کر فرش پر بیٹھ جاؤ اور ہم جو پوچھیں اس کا صحیح جواب دیتے جاؤ، اس طرح شاید تمہاری موت قدر آسان ہو جائے۔ استاد حامد اب کچھ سنبھل چکے تھے۔ چیچک زدہ چہرے کے مالک ایک دراز قد سے بولے، بھائی میں آپ کو جانتا نہیں اور میرے خیال میں ہماری پہلے سے کسی قسم کی شناسائی بھی نہیں رہی۔ بہرحال اس کے باوجود اگر کبھی نادانستگی میں مجھ سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو آپ اس کی نشاندہی کریں۔ یقین جانیں اگر میں غلطی پر ہوا تو آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ ان دونوں پر استاد کی اس سلجھی ہوئی گفتگو کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ریوالور والا کرخت لہجے میں بولا، ارے بوڈے، زیادہ ٹیر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی لچھے دار باتوں سے ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ چیچک زدہ چہرے والا اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ترپاٹھی، بیکار باتوں سے سمے برباد کرنے کی ضرورت نہیں، فوری طور پر مطلب کی بات کی طرف آؤ اور ہاں بڑے میاں کو یہ بتاؤ کہ کالا بچہ کے ٹھکانے سے غائب کی گئی مسلمان لڑکی اب کہاں پر ہے اور اسے اغوا کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔ استاد حامد کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسے لاشعوری طور پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ زینت کسی طرح کالا بچہ کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ویسے یہ خبر اس کے لیے نئی تھی مگر اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ منشی خان کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مطمئن انداز میں بولا، میرے بیٹو، اگر تم لوگ یقین کرو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں ذرا بھی علم نہیں۔ مجھے تم لوگوں کی باتوں سے اتنا پتہ تو چل گیا کہ تم زینت نامی کسی لڑکی کا ذکر کر رہے ہو، لیکن خدا شاہد ہے کہ مجھے اس کے فرار کی بابت ابھی تک تمہارے ہی منہ سے پتہ چلا۔ ویسے اگر تم یہ صحیح کہہ رہے ہو تو مجھے اس خبر سے یقیناً خوشی ہوئی ہے۔ وہ دونوں یہ جواب سن کر بری طرح تلملا کر رہ گئے تھے۔ چیچک زدہ طویل قامت ہندو آگے بڑھا اور استاد کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا چلایا، بکواس بند کرو بوڈھے، تم ہمیں مورخ سمجھتے ہو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم ابھی اور اسی وقت تم سے سچ اگلوا کر دم لیں گے۔ جواب میں استاد حامد کچھ کہنا چاہتا ہے کہ دراز قامت اسے داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حجرے کے باہر لے آیا۔ اس بوڑھے اور کمزور مسلمان نے ہلکی سی مزاحمت کی کوشش کی تھی مگر اس ضعیف شخص کی ان ہٹے کٹے بدماشوں کے سامنے حقیقت ہی کیا تھی۔ وہ اسے نہایت بدتمیزی سے کھینچتے ہوئے مسجد کے صحن میں لے آئے۔ مسجد میں موجود چند طالب علم لڑکے ایک کونے میں کھڑے اس صورتحال کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید آگے بڑھ کر مداخلت کی ہمت بھی کرتے مگر تب تک چند مسلح ہندوستین گنے تھامے مسجد کے صحن میں داخل ہوئے اور مسجد کے چاروں کونوں پر پوزیشنیں سنبھال لی۔ انہوں نے بلند آواز سے دھمکی دی کہ اگر کسی نے استاد حامد کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ ترپاٹھی نے استاد حامد کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے غلیظ گالیوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ جلدی بھگو بڈھے، کن لوگوں نے لڑکی کو اغوا کیا اور وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ استاد کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ نحیف سی آواز میں بولے، یقین مانو بیٹا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ دراز کا آدمی نے زوردار جھٹکے سے انہیں مسجد کے فرش پر گراتے ہوئے ان کے جسم پر پاؤں سے ٹھوکروں کی بارش کر دی۔
وہ دونوں نہایت بے دردی سے اس ضعیف شخص پر تشدد کر رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے خاصے لوگ بھی شور سن کر مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے، مگر کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں مداخلت کر، بلکہ تماشبین ہندوؤں میں سے کچھ تو ہندو جنونیوں کے اس کارنامے پر انہیں دل کھول کر داد بھی دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 15-20 منٹ تک چلتا رہا۔ اس ناتوان جان کی ہڈی پسلی ایک کر دی گئی تھی۔ شروع میں کچھ دیر تو اس کمزور شخص نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر ہمت جواب دے گئی۔ اب اس کی چیخ و پکار سے مسجد کے در و دیوار پوری طرح لرز رہے تھے، مگر ہندو درندوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ لگاتار اپنی اس گھناؤنے کھیل میں مصروف رہے۔ کچھ دیر بعد ترپاٹھی اور دراز قد آدمی تشدد کر کے غالباً خود تھک گئے تھے۔ ترپاٹھی نے زمین پر اکڑوں بیٹھے ہوئے استاد حامد کے نیم بے ہوش جسم کو ہلا جلا کر دیکھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس بوڑھے مسلمان کی سانس کی ڈور ابھی ٹوٹی نہیں، تو اس نے استاد کا خون آلود چہرہ اپنی جانب موڑا اور داڑھی پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ذلیل بڈھے، اب بھی موقع ہے، بتا دو کہ اس حرام زادی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ناتوان شخص تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ ویسے اگر مجھے علم بھی ہوتا تو خدا کی قسم تم جیسے کتوں کو اس بے گناہ مسلمان لڑکی کے بارے میں ہرگز نہ بتاتا۔ یہ الفاظ اس پارسا شخص نے بڑی مشکل سے ادا کیے تھے۔ استاد کا جواب سن کر ترپاٹھی اور اس کے ساتھی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا مسلمان سب کچھ ہارنے کے باوجود بھی ان سے جیت رہا ہے۔ ٹھیک ہے بڈھے، اپنی اس ہٹ دھرمی کا مزہ چکھو۔ پہلے ایک بار تمہارے بدولت ہمارے ساتھی دلیپ سنگھ کو دونوں بازوؤں سے محروم ہونا پڑا تھا، آج تمہارا حشر اس سے بھی بھیانک کر دیں گے۔ اور پھر ترپاٹھی نے اپنی بغل سے کرپان نما تیز دھار خنجر نکالا اور جنونی انداز میں استاد حامد کے دونوں بازو کندھے سے الگ کر دی۔ استاد کا نحیف و نزار جسم ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی مانند تڑپ رہا تھا۔ ان جنونیوں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ استاد کی دونوں ٹانگوں کو بھی جسم سے الگ کر دیا گیا۔ آخر میں کرپان کے زوردار وار سے بے کس باہمت استاد کی گردن بھی دھڑ سے الگ کر دی گئی۔ بوڑھے شخص کے جسم سے نکلنے والا خون مسجد کے فرش پر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس وقت چاروں کونوں میں موجود ہتھیار بند ہندو جنونی اس منظر سے لطف اندوز ہو کر شیطانی کہہ لگا رہے تھے، جبکہ مسلمان طالب علم لڑکے پھٹی پھٹی نظروں سے اس بربریت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبانیں خوف کی زیادتی سے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں میں استاد حامد قصہ ماضی بن کر رہ گیا تھا، جس کی پارسائی کی قسمیں اس کے مخالف بھی اٹھایا کرتے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں سیکولرزم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس کا جرم محض یہ تھا کہ اس نے ہندو بھارت میں انسانیت کا پرچم بلند رکھنے کی جرت رندہ نہ کی تھی۔ اس کی بے گورو کفن لاش مسجد کے صحن میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی بے نور نگاہیں اب بھی کھلی ہوئی آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے خالق ارض و سما سے کوئی سوال کر رہی تھی۔ اس سانحے کی اطلاع جب شہر میں پھیلی تو بڑے پیمانے پر مسلم کش فسادات شروع ہو گئے۔ وہی قتل بھی کرے، وہی لے ثواب الٹا۔ ہندو انتظامیہ لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر چیدہ مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر رہی تھی۔ اس عدل جہانگیری کے خلاف اٹھنے والی ہر زبان کو کاٹ دینے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ادھر زینت اور محل سنگھ جے پور میں ہی رہ گئے تھے۔ سکندر دہلی پہنچا تو پہلے ہی سے اعلیٰ حکام کی طلبی کا پروانہ موجود تھا۔ کچھ دیر بعد وہ راہ کے پاکستانی ڈیسک کے انچارج کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ شری مرلی منوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ آج خیر نہیں۔
अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए श्री बोले, हाँ तो अशोक जी, अब बताएं आपके आइंदा इरादे क्या है? आपको जिस मकसद के लिए भारत बुलाया गया था, लगता है आपने उसे पसे पुश्त डालकर जोधपुर की मकामी हिंदू मुस्लिम रियासत में कुछ ज़्यादा ही दखल देना शुरू कर दिया। सिकंदर जवाब में खामोशी रहा था। कुछ देर वो अपने जहन में अल्फाज तरतीब देता रहा कि उसे कैसे हालात का सामना करना चाहिए। नहीं सर, आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बदगुमानी का शिकार हो गए। अगर बदगुमानी का ये आलम रहा तो हम लोग किस तरह ये काम कर सकते हैं? इससे तो बेहतर है कि हम लोग खुश उसलूबी से अपने अपने रास्ते अलग कर। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे पाकिस्तान वापस भिजवा दिया जाए और इस किस्से को ख़त्म ही समझा जाए। मुरली मनोहर बड़े तहम्मुल से उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। उसकी बात के आखिरी हिस्से को सुनकर वो यूँ मुस्कुराया जैसे सिकंदर ने कोई इंतहाई बचकाना बात कह दी हो। मिस्टर सिकंदर, तुम जिस मामले को इतनी आसानी से ले रहे हो इतना सादा भी नहीं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं जिन्होंने तुम पर इतना वक्त और सरमाया बर्बाद किया। तुम पाकिस्तान ज़रूर जाओगे मगर हमारे मोहरे बनकर, और वहाँ तुम हमारे लिए चंद अहम काम भी सर अंजाम दोगे। सिकंदर कतरे बेजारी से बोला, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि बेअतमादी की मौजूदा फ़ज़ा में मुझसे किसी ढंग के काम की तवक्को ना रखी जाए। मैं गलत बयानी का आदी नहीं हूँ। यहाँ आपसे मैं वादा कर भी जाऊँ और वहाँ जाकर आपके लिए काम ना करूँ तो फिर आप क्या कर लेंगे? मनोहर जी बोले, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, हम बच्चे नहीं हैं। हमने इस बात का पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि तुम चाहने के बावजूद भी पटरी से हरगिज़ नीचे नहीं उतर सकोगे। इस मकसद के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को बतौर यरगमाल अपने कब्ज़े में रखा है जिसकी वजह से तुम हमारे हुक्म से सरताबी की जुर्रत नहीं कर सकते। ये सुनकर सिकंदर बुरी तरह चौंका था। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मनोहर जी के लहजे में तहम्मुल और मतानत बरकरार थी। सिकंदर, घबराओ मत और आराम से चाय पियो और मेरी बात गौर से सुनो। हमें आमतौर पर पहले से इल्म होता है कि कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसका सामना इस वक्त हम और तुम कर रहे हैं। अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तुम्हारी हर हरकत का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस कंप्यूटर डिस्क की एक कापी किसी भी वक्त पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की जा सकती है, जिसके बाद तुम्हारी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तानी जेलों में सलाखों के पीछे गुजरेगी। सिकंदर गुस्से के आलम में पहलू बदलते हुए बोला, मिस्टर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम बखुशी ये सब कुछ पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दो। मैंने अपने वतन के ख़िलाफ़ जो जराइम किए हैं उनकी सज़ा भुगतने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मैं हम वक्त तैयार हूँ। मुरली मनोहर उसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर बोलना शुरू कर दिया। मैंने पिछली मुलाकात में कहा था कि हमने जंग मुतबादिल इंतज़ाम भी कर रखे हैं ताकि तुम्हें किसी भी ऐसे मौके पर कि जहाँ तुम सरकशी का मुजाहरा कर सको, हम बखूबी तुम पर काबू पा सकें। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सिकंदर की आंखों में झांकने लगा। सिकंदर के चेहरे पर तशवीश के आसार वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि ये हरामी खाली धमकी नहीं दे रहा, यकीनन इसने अपनी पटारी में कुछ और भी छुपा रखा है। उसकी छठी हैस किसी बड़े ख़तरे की निशानदही कर रही थी। वो कुर्सी से उठकर बेचैनी से टहलते हुए बोला, मिस्टर मनोहर, आप खुलकर बताएं कि आप कहना क्या चाहते। मगर मुरली मनोहर गालबन इस बिल्ली चूहे के खेल को मज़ीद जारी रखना चाहता था। अरे भाई सिकंदर, तुम तो यूं ही परेशान हो गए। ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं। वैसे ये सुना है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ कुछ अरसे हमारे कब्ज़े में रहे तो क्या तुम उसकी सलामती के लिए भी हमारा कहना नहीं मानोगे? सिकंदर गुस्से से पागल होते हुए बोला, मिस्टर मुरली मनोहर, अगर दोबारा तुमने मेरी माँ का तज़किरा किया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगा। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। मुरली मनोहर का लहजा अब भी धीमा ही था। सिकंदर, जज्बात से बाहर आ जाओ और हक़ाइक़ का सामना करो। ये हकीकत कि तुम्हारी माँ इस वक्त हमारे कब्ज़े में है, बल्कि तुम्हारे यहाँ आने के साथ ही उसे भी अगवा करके भारत ले आया गया था ताकि तुम किसी भी मरहले पर सरकशी ना कर सको।
ویسے اطمینان رکھو، فی الحال اسے یہاں ہر لحاظ سے سہولت اور سلامتی بہم پہنچائی گئی ہے۔ سکندر کا چہرہ لال ببو کا ہو گیا تھا، اسے اپنا پورا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار مشتعل ہو کر اس کے ہاتھ مرلی منوہر کے گریبان تک بھی پہنچے تھے، مگر فوراً ہی سکندر اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس میں مرلی منوہر کا کیا قصور ہے۔ اس نے اسی لیے خود ہی جس تباہی کے راستے کا انتخاب کیا تھا، اب اس کا انجام تو جلد یا بدیر اسے دیکھنا ہی تھا۔ اپنی مٹی سے غداری کرنے والوں کو آخر کار اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اب بھی خوش فہمی آڑے آ رہی تھی۔ یکایک وہ ذہنی انداز میں چل آیا، تم بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، محض مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تم میری ماں کو یہاں پر لا چکے، یعنی میری ماں تمہاری قبضے میں ہے۔ اب مرلی منوہر بھی کچھ سخت انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، سکندر ہوش میں آؤ اور میری بات دھیان سے سنو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ ہمارا کہنا مانو اور اپنی ماں کی جان بچاؤ۔ سکندر اب جذبات کے بھنور سے نکل آیا تھا، سنبھل کر بولا، مسٹر منوہر، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مرلی منوہر لال ہوا۔ مرلی منوہر لال بولا، ابھی تمہاری ذہنی کیفیت اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی سنجیدہ اور اہم بات کی جائے۔ تمہارے پاس چند روز کی مہلت ہے، اس دوران اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اس کے بعد تمہیں آگے کی بات بتائی جائے گی۔ سکندر کو سوچتے ہوئے بولا، میں اپنی ماں سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ مرلی منوہر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جب تم کسی حتمی فیصلے پر پہنچ جاؤ گے تو تمہاری ملاقات ماں سے کرا دی جائے گی۔ البتہ یہ اطمینان رکھو کہ ہم نے اسے فی الحال ہر طرح کا تحفظ اور آرام پہنچا رکھا ہے، لیکن آئندہ کی صورتحال کا دار و مدار تمہارے فیصلے پر ہے۔ ناؤ یو کین گو۔ سکندر وہاں سے اٹھنے کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ تک بامشکل پہنچا۔ وقتی طور پر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مکمل طور پر سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ سارا دن اسی کیفیت میں رہا۔ اگلے روز صبح سے ہی وہ جے پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اس نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں محل سنگھ اور منشی خان سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ محل سنگھ جے پور کے اشوکا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ سکندر کو دیکھ کر حیران ہو کر بولا، کیا بات ہے یار، 2 ہی روز کے اندر تمہاری یہ حالت ہو گئی، یا خیریت تو ہے؟ سکندر مرتاسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سردار جی، خیریت کے علاوہ سبھی کچھ ہے، انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ محل سنگھ بولا، آج تم کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ حالانکہ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مقصد یعنی زینت ان لوگوں کے قبضے سے آزاد ہو کر ہمارے پاس آ گئی۔ سکندر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مگر بازار نظر آنے والی خوشیاں کتنے طوفانوں کے پیامبر ہوتی ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ محل سنگھ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، تمہاری ایسی باتیں اپنی کھوپڑی میں نہیں سماتی، ہم تو سیدھے سادے بندے ہیں۔ صاف لفظوں میں کہو تو کچھ ہمارے پلے پڑے۔ سکندر نے مرلی منوہر کو ساتھ ہونے والی تمام گفتگو سے اسے آگاہ کیا تو محل سنگھ پر بھی جیسے سختہ سا طاری ہو گیا۔ ماحول کافی دیر سناٹے کے عالم میں رہا۔ اسی سوگوار خاموشی کو محل سنگھ نے توڑا۔ اشوک بابو، یہ ایسا صدمہ نہیں کہ جس پر میں تمہیں صبر کرنے کی نصیحت کرنے بیٹھ جاؤں۔ میرے خیال میں منشی خان سے بہتر کوئی آدمی نہیں جو اس معاملے میں ڈنگ کی رائے دے سکے۔ سکندر کو بھی ہلکی سی امید کی کرن نظر آنے لگی۔ چلو ابھی اس کی طرف چل۔ محل سنگھ بولا، مگر وہ تمہارے راہ والے تمہاری اس حرکت کا برا نہیں مانے گے؟ سکندر نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، لعنت بھیجو ان پر، جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس سے زیادہ اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔